نے بڑا علم حاصل کر لیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ انسانی وجود میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے یا شعور بھی حاصل کیا؟ اگر شعور حاصل نہیں کیا اور شے کے ساتھ مفید اور ضروری تعلق کو سیکھا ہے تو اس بنا پر وہ ایجاد کرے گا اور غالب آئے گا اور تہذیب بظاہر بنے گی کچھ عرصے کے لیے، لیکن شعور میں باطنی انتشار اگر اخلاقی اقدار پر غالب نہیں آیا تو اس کے پاس علم آ گیا، شعور نہیں آیا۔ اور جب شعور نہیں آیا تو پھر وہ لوگ انسان نہیں کہلاتے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو کچھ لکھ پڑھ بھی جاتے ہیں ماڈرنائزیشن میں، علم میں، جب وہ قرآن کی ان آیات پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اولئک الانعام، یہ جانور ہو گئے، اور اللہ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ عبد الطاغوت کے بندے بن گئے، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ہم نے ان میں بندر بنا دیے اور سور بنا دیے۔ تو وہ ان آیات کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی سخت چیزیں ہیں جو جیوز کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں دعوت کا راستہ بند کر دیا ہے، ہم انہیں خدا کے دین کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان آیات میں انسانوں کے وجود کی نفی کی ہے کہ اس انسان کا وجود جو تھا وہ علم کی حد تک تو تھا، شعور کی حد تک نہیں تھا۔ تو علم اور شعور، ان دو چیزوں سے انسان بنتا ہے۔ علم شے کے ساتھ مفید تعلق، چیز کے ساتھ ضروری تعلق، چیز کو سمجھنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا۔ اگر چیز کو نہ سمجھے اور اس کی حقیقت کو نہ جانے تو عین ممکن ہے کہ وہ چائے کے کپ میں 2 چمچہ چینی کی بجائے نمک ڈال دے، اور یہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، کیونکہ نظر جو شے کو دیکھتی ہے اس شے کی حقیقت کو نہیں سمجھی، حقیقت اس کو سمجھی ہوتی تو یوں کام کرتی۔ یہ علم ہے اور اس کا منتہا پھر جا کر ایجاد ہے، اور وہ دوسری چیز جو انسان کے شعور کے ساتھ ہے وہ انسان کے باطن کے انتشار کو اخلاقی اقدار پر غالب نہ آنے دینا، یہ اصل شعور ہے، اور اس کی انتہا انسان کی تکمیل ہے۔ اگر انسان میں 2 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو انسان کامل نہیں ہے، یا ادھر کامل نہیں ہے یا ادھر کامل۔ اس کی سب سے زیادہ ضروری چیز سب سے پہلے انسان کی اپنی تکمیل ہے کہ علم اور شعور دونوں اس میں آئیں۔ اشیاء کے ساتھ تعلق کیسا ہونا ہے، اس کا نفع کتنا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کو جانے، اور اس کے بعد باطن کے انتشار کو اپنی اخلاقیات پر غالب نہ آنے دے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہ کہیں کہ اس وقت دنیا میں 10% انسان بھی ایسے نہیں رہ گئے تو ہمیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں لگتا کہ دنیا میں اس وقت علم کی کثرت، یا علم تو نہیں، معلومات کی کثرت اور اس کی بنا پر ایجاد ہونا، اور ایجادوں کی بنیاد پر لوگوں کا غالب آنا کہ بجلی ایجاد کر دی اور فلاں ایجاد کر دیا، فلاں ایجاد کر دیا، یہ ساری موجودات جتنی کی جتنی ایجاد ہے
یہ سب اس علم کا ایک آگے کا راستہ اور سفر ہے. اور دوسری طرف دیکھو کہ باطن کے انتشار کو انہوں نے اخلاقی اقدار پر غالب کیا یا مغلوب کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان بیچارہ اب بھی ویسے کا ویسے ہی ہے. بجلی آ گئی تو کیا تبدیلی آ گئی، اور کمپیوٹر آیا تو کیا تبدیلی آ گئی. علم کی بات الگ ہے، اور باطن کے انتشار کا حال یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. باطن میں انتشار پیدا ہوتا ہے عقل میں تو دوسری قوموں کو لوٹنے کی فکر کرتا ہے. باطن میں انتشار عقل کا آتا ہے تو فرد کو لوٹتا ہے. یہ باطن کا انتشار، یہ باطن کی خرابی، یہ اندر کی خرابی، اور یہ اندر کی خرابی فرد میں عقل میں آئے گی. 3 چیزوں میں آتی ہے خرابی. عقل میں آئے گی تو عقل میں اگر آئے گی تو اپنی عقل کی بنیاد پر فرد دوسرے کو لوٹے گا. کہاں یہ نہیں ہوگا؟ کئی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ کا میڈیا بتاتا ہے روز نت نئے انسانوں کو لوٹنے کے اور ٹھگنے کے منصوبے جو بنتے ہیں اور بیٹھ کر جو پلاننگ ہوتی ہے، یہ اس انسان کے شعور میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، باطن کا انتشار ہے. باطن کی کیفیات اخلاقی اقدار پر غالب آ رہی ہیں، اور جس راستے سے یہ آ رہی ہیں اس راستے کے اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے عقل کی کافرمانی. اس لیے یہ جتنے ذکر اذکار صوفیہ سکھاتے ہیں، عبادات سکھاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر یہی بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں باطن کے انتشار پر قابو پانا چاہیے. یہ باطن میں جو خرابی ہے اور یہ جو حد سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جب انسانی اقدار پر غالب آتی ہیں تو اسے ہی تو کہتے ہیں کہ اس کے اخلاقیات بگڑے. پہلا راستہ جو شعور کے لیے تباہ کن باطن کا انتشار ثابت ہوتا ہے وہ انسانی عقل ہے. کہ انسانی عقل اس کے ذریعے اقدار پر غلبہ پانا چاہیے. امانت قدر ہے، اور امانت کو تلف کر کے، ختم کر کے، اس وصف کو ختم کر کے اس طرف کو چلتا ہے جہاں امانت کا پاس نہیں ہے. اب غور کریں، اللہ تعالی نے جبریل امین کی صفات میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. وہ ہمارا جو جبریل جو فرشتہ ہے عند ذی العرش مکین، اس کا گھر میرے عرش کے پاس ہی ہے، وہی رہتا ہے. مطاع، ہر حکم ماننے والا، ثم امین، اور پھر اس کے بعد امانت دار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ صادق اور امین کہتے تھے. یہ امانت داری ہی تو ہے. یہ امانت کا وصف اتنا بڑا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نام پر گڑبڑ کرتے، تکول یعنی تکلف سے اپنے پاس سے کوئی کلام بنا کر جھوٹ بول کے میرے نام پہ لگا دیتے کہ اللہ نے یہ نازل کیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم انہیں پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے، ذبح کر کے رکھ دیتے. تم میں سے کوئی ہے جو خدا کا ہاتھ پکڑ سکتا کہ یہ نہ کرے؟ باطن کے انتشار میں جب خیانت غالب آتی ہے تو امانت کے وصف کو ختم کر دیتی. جب امانت کا وصف ایک آدمی میں ختم ہو گیا تو 2 ٹکے کا آدمی نہ رہا. باپ اولاد کو پیسہ دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بچہ امانت دار نہیں ہے،
اور راز کی بات بیوی کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس میں امانت کا وصف نہیں ہے. اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے شہر میں ڈنڈورا پڑ جائے. امانت کا وصف نہیں لگا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں چاہتا تھا لوگوں تک اطلاع پہنچے کہ عمر مسلمان ہو گیا، تاکہ وہ آئندہ سے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے میری حیثیت کو سمجھ جائے. فرماتے تھے میں نے سوچا کہ میں کافروں کو جا کے کہوں، اور پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بھی کر لیں گے لیکن ایک بات اور بھی کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، جمیل تھا اس کا نام، اور مکہ پورے میں مشہور تھا کہ اس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود بخود پورے مکہ میں پھیل جائے. تو میں نے اسے جا کے پکڑ لیا، اسے بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب اس نے جو بات سنی تو ایک ایک آدمی کے پاس مکہ میں گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا؟ عمر مسلمان ہو گیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امانت کے اس وصف سے عاری ہوتے ہیں کہ کوئی بات کسی نے امانت کے طور پر کہی ہے، اس کو کہیں بیان نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے المجالس بالامانہ، جو مجلسیں ہوتی ہیں نا خاص طرح کی جس میں چند ایک لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا مشورہ کیا جاتا ہے، فرمایا یاد رکھو یہ امانت کے ساتھ. ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم سے کوئی آدمی بات کرے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کہیں اور بیان نہیں کرنی، ایسے مت کر. یہ امانت ہے اس کے پاس. باطن کا انتشار غالب آئے گا عقل کے ذریعے. فرد کو لوٹے گا، قوم کو لوٹے گی. 20 سال کے منصوبے بنتے ہیں، کبھی کبھی 50 سال کے منصوبے بنتے ہیں کہ 50 سال بعد اس قوت کو اس قوت سے لڑا دینا ہے، اور اس وقت اسلحہ ہمارا یہ ہوگا، فیکٹریز اس طرح چلیں گی، اور ان لوگوں کو خون چوسنا ہے اور اپنی قوم کو آگے چلانا ہے. اسلحہ آئندہ سے ان ممالک کے درمیان استعمال کرنا ہے، اور اس طرح سے یہ ہوگا اور سب چیزیں آئیں گی. آپ کبھی غور کریں اس سارے افغانستان کے قضیے پہ، اتنی عجیب لڑائی ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا چیز، اور دیکھو ساری کی ساری لڑائی جتنی افغانستان کے سارے علاقے میں ہے، پیسہ اربوں کا، خون مسلمانوں کا، اور دماغ یہودیوں. ایسی لڑائی دنیا نے کہاں دیکھی ہو کہ کس کا پیسہ، کس کا خون، کس کا دماغ ہوا کیا سا. قومیں قوموں سے لڑتی اس لیے کہ باطن کا انتشار وہ غالب آتا ہے اخلاقی اقدار میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور کی 3 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، ایک بنیاد ختم، اور باطن کا انتشار غالب آ جاتا ہے اخلاقی اقدار پر. اور دوسرا دروازہ اس حال کا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غصہ. یہ غصہ اتنی شدید چیز ہے کہ انسانی شعور کو ساکت کر دیتا ہے، اور انسان اپنے غصے کی وجہ سے انسانوں کی فہرست سے نکل کے جانوروں میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس قوم کے متعلق کہا کہ یہ بندر اور سور ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ بظاہر انسان تھے لیکن ان کا شعور اتنا معطل ہو گیا تھا کہ علم ان میں ویسے بھی نہ رہا، اور اخلاقیات کی حالت یہ تھی کہ عقل معروف ہو گئی. اگر عقل ذرا بھی سنجیدہ ہوتی اور عقل ذرا بھی اپنے ٹھکانے پر ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کی بات مان نہ لیتے. بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے قوم میں شعور میں بلندی اور اضافہ ہو جانا چاہیے، ہو جاتا ہے. اب دیکھتے نہیں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک لیڈر پوری قوم کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی ہوتا ہے کہ نبی ایک آتا ہے اور نبی کی اطاعت اگر کرنے والی قوم اسے مل جائے
تو پھر کہاں سے کہاں بلندی پہ پہنچ جاتے. آپ کبھی غور کیجئے گا مکہ مکرمہ میں اتنا زبردست تعلیمی انقلاب کیسے آیا، پورا عرب جاہلوں پر مشتمل تھا. یعنی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے شہر میں الف بے پے تے سے سکھانے کے لیے حروف بنوائے، سانچے بنوائے اور پھر جا کر بھٹی میں ڈالے، اور جب سانچے میں مٹی پک گئی تو اسے شام سے لا کر مکہ والوں کو دکھایا اور کہا الف یوں لکھتے ہیں، با یوں لکھتے ہیں، تا یوں لکھتے ہیں، سا یوں لکھتے ہیں، یوں پڑھا کرتے ہیں. اتنی جاہل ہے اور تعلیم کا انقلاب اتنا بڑا آیا ہے، اتنا بڑا آیا ہے کہ حیران کن، حیرت انگیز چیزوں میں سے ہے کہ ابھی پہلی صدی پوری نہیں ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ 70 سال نہیں گزرے اور مکہ مکرمہ میں کاغذ بنانے کا کارخانہ لگایا گیا. حالانکہ چین کے ساتھ اس وقت اربوں کی تجارت جاری تھی اور چائنا کاغذ کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکا اس وقت. وہی چین نہیں تھا جو آج ہے، مگر پھر بھی وہاں سے چیزیں آتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو قصہ ہے نا، جس میں ان پہ تہمت لگی ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا، اور یہ جو تیمم کا قصہ ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی، دونوں جگہ پہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرا ہار گر پڑا اور میں ڈھونڈنے گئی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہار بنا ہوا تھا موتیوں کا، اور ان کا یہ وہ ہار تھا جو ان کی والدہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے موقع پر انہیں دیا تھا. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ ہار دونوں جگہ پہ ہے، جہاں ان پر تہمت لگی ہے وہاں بھی، اور جہاں ام المومنین رضی اللہ عنہ پہ اس واقعے میں جہاں تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں وہاں بھی یہی ہار ہے. اور وہ جو ہار تھا بنا ہوا کس چیز کا تھا؟ چین سے ہار بن کے آتے تھے خواتین کے لیے، اور پتھر تھا، اور پتھر کی جب پالش ہو جاتی تھی اس زمانے میں تو بہت چمکنے لگتا تھا، بہت خوبصورت ہار تھا. ایک رائے یہ ہے کہ یمن کے موتیوں کا ہار تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ چین سے وہ چیزیں برآمد کی گئی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تو اس پہ لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ وہ ہار کے جو موتی ہیں ان کی تاثیر یہ تھی کہ کسی بچے کے منہ میں لعاب پیدا نہ ہوتا ہو تو وہ ہار یا پتھر اسے پہنائے جائیں تو منہ میں تھوک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کینسر کی قسمیں ہیں. یہ جب ڈاکٹرز انجیکشن اس کے دیتے ہیں تو تھوک خشک ہو جاتا ہے، علیہ اللہ. تو پھر وہ اس کے لیے اسے کہتے ہیں بار بار پانی پیو تاکہ منہ تر رہے. یہ وہ کرتے. تو انہوں نے حکما جو اس زمانے کے تھے انہوں نے پتھروں کی خصوصیات میں سے لکھا ہے، اور اسی پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہار چین سے ایسا آتا ہے کہ اسے کوئی غم نہیں نا، اگر وہ پہن لے تو اسے غم اور تکالیف شروع ہو جاتی. یہ ان کا تجربہ تھا. اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نجوم کی باتیں ہیں اور اس کی باتیں ہیں اور اس کی باتیں ہیں، مگر دو باتیں آسانی سے سمجھنی چاہیے تاکہ آدمی اپنے عقیدے کے اعتبار سے درست رہے، اور وہ یہ کہ جتنے فزکس میں بلیک باڈی ریڈیشن پڑھتے ہیں اس میں آخر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اور وہ شعاعیں پتھر میں کیا تغیر پیدا کرتی ہیں اور اس سے حرارت کا مقیاس اور پیمانہ کیا بنتا ہے. بالکل اسی طرح سونا ہے، اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، چاندی ہے، اس کی شعاعیں ہوتی ہیں. اسی طرح مختلف پتھروں میں مختلف قسم کی شعاعیں ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. بس اتنی سی چیز ہے. سائنس نے ابھی ثابت بھی کیا ہوا ہے اور سائنس کا حق بھی پڑتا ہے. جتنے یہ فزکس پڑھتے ہیں بچے، کسی سے پوچھو بلیک باڈی ریڈیشن کیا ہوتا ہے تو سب جانتے ہیں. یہ تعلیم کی بات، علم کی بات. اور دوسری چیز جو موضوع تو نہیں ہے لیکن یہ علم نجوم مسلمانوں ہی کا تو تھا، قدیم سے چلا آتا تھا. ہندو بھی اس کے ماہر تھے.
اب بھی کوئی آدمی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھا دے اور سے علم نجوم نہ آتا ہو، نہیں پڑھ سکتے۔ کئی جگہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشرقی علوم ختم، مشرقی علوم کا اختتام ایسے ہو رہا ہے کہ اب آپ شہروں کے شہر پھر جائیں اور ملکوں کے ملک پھر جائیں اور کہیں کہ علم نجوم کو حاصل کرنا ہے، استاد کو پڑھانے والا نہیں ملتا، ان کتابوں کو پڑھنے والا نہیں ملتا، طب کا علم ختم ہو رہا ہے، حکمت کا علم ختم ہو رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی ادویات، یہ تو جو جدید میڈیکل ہے کتنے سو سال پرانا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو طب تھا یونانیوں سے جو علم آیا تھا یا اور لوگوں سے جو علم آیا تھا پھر ہندوستان کا علم اس میں شامل ہوا، اس کی تاریخ تو ہزاروں سال کی ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ کتابوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور کوئی آدمی پڑھنے اور سمجھنے والا نہیں۔ قطف کا علم ختم ہو گیا، کیا علم تھا؟ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے لکھا ہے، نواب صدیق حسن خان پکے وہابی اور اہل حدیث تھے، انہوں نے کہا ایسا علم ہے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کے شانے کی ہڈی دیکھ کر اس کی لائنز دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ ابھی اکبر بگٹی کو جو مارا تھا نا مشرف نے، اور وہ غار میں اسے، تو اس کے حالات ذرا پڑھیں، ان کے لوگوں سے پوچھے، اس کی زندگی پہ جو مضامین آئے تھے اس میں تھا کہ اس نے جانور ذبح کرایا اور ہڈی دیکھ کے اس نے کہا کہ بس اب موت قریب ہے، اب یہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا، مانا جاؤ۔ ہم نے وہاں محمد خان صاحب شیرانی سے پوچھا جو بلوچستان ہی کے بڑی مشہور آدمی ہیں، نظریاتی کونسل کے چیئرمین 2 مرتبہ رہے، 6 برس وہاں گزارے، انہوں نے کہا کوئی بوڑھا رہ گیا ہے جس کو یہ علم آتا ہے، ورنہ بھی علم دنیا سے اٹھ گیا۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے علم دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مشرقی علوم کے وارث نہیں رہے اور مشرقی علوم رہے، مغرب کے علوم غالب آ رہے ہیں، اور مغرب میں مشکل اب یہ بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی کہ مغرب والے چاہتے ہیں کہ ان علوم کو اب وہ پریزرو کریں، مغرب والے چاہتے ہیں کہ یہ علوم جو ہیں دوبارہ کہیں سے آ جائیں اور مل جائیں، اور ان علوم میں بھی تحقیق ہونی چاہیے، مگر جو اصل گھر کے مالک ہیں جب وہ خود ہی اپنی چیزوں کو ضائع اور تباہ کر رہے ہیں تو باہر سے آ کے کون اس کی عبادت کرے گا۔ اس لیے وہ جو المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت کا قصہ ہے، اس میں جو ہار ہے نا، اس میں آتا ہے کہ وہ میں نے ہار پہنا ہوا تھا اور پھر وہ کھو گیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، وہ بھی چین کا بنا ہوا تھا اور وہ بھی اس میں پتھر جو استعمال ہوا تھا، تو اس کے متعلق آتا ہے کہ کسی کو دکھ اور تکلیف نہ ہو تو وہ ہار پہننے سے مسائب اور آلام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بڑی تصریحات کے ساتھ لکھا ہے، تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے 2 بنیادیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے شعور، اور علم انسانی ذہن کا شے کے ساتھ، چیز کے ساتھ ارتباط اور چیز کی منفعت کو سمجھنا ہے، اور دوسرا شعور، اور شعور کا مطلب ہے کہ باطن کے انتشار کو اخلاقی اقدار پر غالب نہ آنے دے۔ فرد میں باطن کا انتشار اخلاقی اقدار کو تباہ کرے تو فرد برباد ہو گیا، اور قوم میں اخلاقی انتشار ان کے قوم کے باطن کو برباد کرے تو قوم برباد ہو گئی۔ انتشار پیدا ہوتا ہے، پہلا دروازہ عقل کا اور دوسرا دروازہ غصے کا۔ غصہ آیا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، جھوٹ بولنے لگا۔ غصہ آیا اور ہمیشہ انصاف کی بات کرتا تھا، غصے پہ قابو نہ پا سکا اور ظلم کی بات کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے شعور پچھاڑ اٹھا گیا، شعور جو تھا غصے نے اس کو پچھاڑ دیا، شعور کی شکست ہو گئی۔ جب شعور کی شکست ہو گئی تو انسان ہونے کی بنیاد ہل گئی۔ انسان کی بنیاد 2 ہی چیزوں پر تھی، یا اس پہ تھی علم پہ یا شعور پہ، اور شعور وہ انسان کے وجود اور اس کی تخلیق کا حصہ ہے، اچھا خاصا۔
سنجیدہ آدمی، اور باطن میں غصہ آیا اور چیز کو توڑ ڈالا، جس چیز کو اتنی محنت سے حاصل کیا تھا اس چیز کو توڑ ڈالا، اور جب غصہ اترا تو احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ یہ ہے باطن کا انتشار جو انسان پر غالب آتا ہے، اسی لیے وہ طلاق بھی دے بیٹھتا ہے، اور اسی لیے عورت خلا کے لیے عدالت پہنچ جاتی ہے کیا اندر کی ضد ہے کہ یہ ضد کسی طرح پوری ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن بار بار اس کی طرف جو توجہ دلاتا ہے نا کہ یہ ضد ختم کرو اپنی طبیعت سے۔ اللہ نے فرمایا اذا تولا، اور جب ہم اسے زمین پہ حکمرانی دے دیں تو یہلک الحرث والنسل، برباد کر دیتا ہے دو چیزوں کو، کھیتیوں کو، مطلب معاش کے ذرائع، ضد، غصہ انسان، حرث کھیتی باڑی، علامت کے طور پہ فرمائی کہ کھیتی باڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی جتنی سرگرمیاں ہیں ان کو یہ بدوقت برباد کر دیتا ہے۔ ضد ہے کہ میرے لیے ایسا جہاز بناؤ جو سونے پہ ہو، ضد ہے ایسی چیز ہونی چاہیے، ضد ہے۔ اب جناب اس پہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ گاڑی لائی جا رہی ہے، وہ جہاز بنایا جا رہا ہے، بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، وہ ان کی خواہش کے مطابق محلات بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ضد ہی ہے نا ساری چیزوں کی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ کوئی ایک آدمی پوری کیبنٹ میں اس کے پاس حق بولنے والا نہیں رہ جائے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر سچی بات کی تو صحابہ کو غصہ آیا اور اگلے دن گھر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کمال کی بات ارشاد فرمائی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے، ان کا اللہ کے رسول نصیحت کرے تو آپ نے فرمایا کلمۃ الحق فی الغضب والرضا، اللہ غصے کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں ہمیشہ صحیح بات کہنا۔ انسان صحیح بات نہیں کہہ سکتا، غصے کی حالت میں کہاں صحیح بات کہہ سکتا ہے؟ غصہ آئے اور یہ باطن کا انتشار اخلاقی اقدار پر غالب نہ آئے اور اس کو قابو میں رکھ کے صحیح بات آدمی کرے، یہ ہے وہ انسان جس نے اپنے وجود کو ثابت کیا۔ ایک علم تھا اور ایک شعور تھا، اور تیسرا راستہ، تیسرا دروازہ، یہ تکون ہے انسانی شخصیت کی، اس کا تیسرا دروازہ جس سے انتشار انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ جنس ہے کہ طبیعت میں جنسی رجحانات پیدا ہوئے اور اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ باطن کے انتشار کے غلبے کی وجہ سے صحیح چیز سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، اور یہ لوگ تو حد سے گزرے ہوئے، اور یہ لوگ تو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ قرآن اسی لیے اس کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے حدود میں نہیں رہے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فتویٰ آیا اور پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متع کی ایک صورت کو، یا متع کے متعلق ان کا فتویٰ بڑا نرم تھا، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس کو بلا لیا اور کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے، یہ فیصلہ کرے گی اللہ کی کتاب، مجھے بتاؤ کہ متع جن خواتین سے ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں اور باندیاں، اور قرآن کہتا ہے ان دو کے علاوہ تیسری کوئی چیز ہے تو پھر حد سے گزرنا ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ عبداللہ تم بتاؤ پھر اس متع والی عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر بیوی بھی نہیں ہے اور باندی بھی نہیں تو تیسری حیثیت پھر کیا ہوگی؟ تمہارے اور میرے درمیان خدا کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ ہو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اگرچہ ہمارے اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ گناہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے، ہم اس کے برعکس کے قائل ہیں کہ نیکی گناہ کو دھو دیتی ہے۔ ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن گناہ نیکی کو ختم نہیں کرتا۔
یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے ایسے، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہا نے ڈرانے کی خاطر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے دیا تھا سود کے متعلق ایک نرم سا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ زید ہوش کرو فتویٰ دینے میں، ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آخری حج کیا تھا نا وہ حج برباد ہو جائے۔ سود کے فتوے اتنے آسان نہیں، فرمایا وہ حج برباد ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے تمہارے متعلق۔ یہ اتنا سخت جملہ اسی لیے لکھا کہ اللہ نے علم اتنا دیا، بہت بڑی خبر۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے جہاں پہ پہنچ کے باطن کا انتشار غالب آتا ہے اخلاقی اقدار پہ، شعور ہو گیا۔ اس لیے جو ہمارے بچے کہتے ہیں نا یورپ نے اتنا کچھ کیا، یہ کیا، ہم کہتے ہیں بیٹے انسان کامل ہے یا نہیں؟ انسانیت کی تکمیل بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ انسان خود کامل نہ ہو اور اس کی تکمیل نہ ہوئی بھی ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پورا جہان، پوری دنیا جنت میں جائے اور یہ اکیلا جہنم میں چلا جائے، اسے پھینک دیں تو کیا فائدہ، کیا نقصان؟ آدمی خود سوچے۔ اس لیے انسانوں کے درمیان جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ساری کی ساری تین چیزوں پہ مشتمل ہیں۔ ایک تو انسان یا تو وہ دونوں چیزیں علم کی دو حیثیتیں کہ انسان عمر بھر تین چیزوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی چیز بھی ختم ہو گئی تو ایسی ہے جیسے خون جم جائے اور انسان اگلے لمحے میں مر جائے، اور ایسی ہے جیسے ہوا ختم ہو جائے اور انسان اسی لمحے میں مر جائے۔ یہ جتنے ایٹم بم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں نا کہ انسان ابھی ہے اور دوسرے لمحے میں ختم ہو گیا۔ ایک سب سے پہلی چیز انسان کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرنے والا بن جائے یا علم کو سکھانے والا بن جائے۔ ان دو حیثیتوں کے علاوہ انسان رہ نہیں سکتا، کیونکہ انسان بنتا ہے علم سے اور شعور سے، اور اگر علم میں دونوں میں سے ایک پہلو بھی نہیں کہ نہ وہ سیکھ رہا ہے نہ سکھا رہا ہے تو علمی حیثیت سے زیرو ہو گئی۔ قوم اسی طرح نہ سیکھ رہی ہے نہ سکھا رہی ہے تو ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اس وقت بالعموم مسلمانوں میں علم کا یہ پہلو ختم ہو گیا کہ ان کی زندگیوں میں سیکھنے اور سکھانے کا عمل نہیں ہے۔ سیکھنا نئی سے نئی چیزوں کا، سکھانا نئی سے نئی باتوں کا۔ وہ علم کی جو ترقی ہے اور جستجو تھی وہ رک گئی۔ نتیجہ یہ کہ پوری کلاس میں 10 سال پڑھاتے رہو تو ایک نیا سوال کوئی بچہ کرنے والا نہیں آتا، وہی پرانے گھسے پٹے سوالات ہیں، اسی پہ ٹھہر جانا ہے، وہی پروفیسر نے آپ پڑھا دینا ہے۔ نہ ادھر سے کوئی نئی چیز سکھانے کا ہے نہ ادھر سے نئی چیز پوچھنے کا ہے، تو نتیجہ یہ کہ علمی اعتبار سے قوم صفر ہو جاتی ہے۔ جب اقوام صفر ہو جاتی ہیں تو پھر اندھوں کے اندھوں میں جو کانا آ جاتا ہے وہ راجا تو بن جاتا ہے نا، اندھوں میں کانا راجا تو اس تو پھر بننا ہی بننا ہے۔ اس کا شعور کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے کہ وہ سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یا تو عالم بنو اور یا متعلم بنو، یا استاد بنو یا شاگرد بنو، اور اگر تیسرے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ علم کی ایکٹیویٹیز جب رک گئی کسی قوم میں تو پھر ہونا کیا ہے؟ پھر تو بربادی ہی ہے۔ تو سیکھے یا سکھائے، اور اہل علم کا یہی حال تھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں آخری لمحے تک اس میں مصروف رہی کہ سیکھنا یا سکھانا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے پڑھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا جو رمی ہے، کنکر مارنا ہے، سنت کیا ہے، سواری پہ جانا یا پیدل؟ تو ہمیں تعجب ہوا
کہ اس ہستی کو اس بستر مرگ پہ بھی سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ ہے اور ہمیں کچھ پڑھانے کا جذبہ ہے. تو ہم میں سے کچھ لڑکوں نے کہا کہ رمی کے لیے سواری پہ جانا سنت ہے. انہوں نے کہا غلط ہے. ہم نے کہا کہ حضرت پیدل جانا سنت ہے. یہ بھی غلط ہے. تو ہم چپ ہو گئے. دونوں کے فتوے غلط ہو گئے اور ہم اٹھ کے باہر آئے اور بس اتنا ہی وقفہ تھا کہ ہم گلی میں پہنچے اور گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئیں. تو ہم سمجھ گئے کہ امام رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ آخری لمحے تک علم کے ساتھ مربوط. یا سکھانا ہے کیا سیکھنا ہے، سکھانا ہے کیا سیکھنا ہے. اور جتنے بھی علم سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی برکت انہیں دے دیتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی جگہ سے انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے جہاں ان کی توقع بھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جذبہ ہوتا ہے نا سیکھنے کا. جب جذبہ ہوتا ہے سیکھنے کا تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج تک پہنچ جاتا ہے. لوگ نیوٹن کی مثال دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں میں سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کا ہر آنے والا دن نیوٹن کا ایک دن ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے دو چیزیں تو یہ ہیں کہ یا وہ علم حاصل کرے یا علم کو پھیلائے. تو انسان کا وجود شعور قائم، اور یہ دونوں چیزیں قائم رہیں گی. وجود اس کا بھی قائم رہے گا اور شعور بھی. اور تیسری چیز جو انسانی وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے عبادت. عبادت کہتے کسے؟ ایک پودا ہے. عبادت کی یہ تشریح سن لیجئے، پھر کہیں سے سنے تو اس سے پوچھ لیجئے گا کہ اس سے کہاں سے سنی. یہ پہلی بار بیان کرتے ہیں. ایک پودا ہوتا ہے جڑی بوٹی. اونٹ اس کی خوشبو کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے، اس کو سونگتا ہے تو کھانے لگتا ہے. اس کی خوشبو میں، اس پودے میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت اس کی خوشبو ہوتی ہے، شوق دلاتی ہے. اور شوق ایسا دلاتی ہے کہ اونٹ مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے کھائے. اور جب وہ کھاتا ہے تو اتنی شدید گرم ہوتی ہے کہ پیاس شروع ہو جاتی. اب پیاس شروع ہو جائے عربوں کے صحراؤں میں تو پانی کہاں سے آئے اونٹ کے پاس پینے کے لیے؟ تو نتیجہ یہ کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر اسے پانی مل جائے، پیاس بجھ جائے، تو آخری مرحلہ اس پودے کے نتیجے میں دودھ اور گوشت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اونٹنیاں کا دودھ بڑھ جاتا ہے، گوشت بڑھ جاتا ہے، اونٹوں کا گوشت بڑھ جاتا ہے. اس پودے کے لیے عبید یا عبادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قدیم عربوں کے یہاں جنگلات میں بھی پایا جاتا ہے، اب بھی پایا جاتا ہے. وہ جڑی بوٹی جس کی خوشبو کی شوق میں جانور اسے چرنے لگے اور انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے گرمی کی تکلیف جانور برداشت کرے اور نتیجے کے طور پر دودھ اور گوشت میں اضافہ ہو جائے. یہ ہے عبادت. اللہ کی عبادت یہی ہوتی ہے کہ آدمی اگر فطرت صحیح ہو نا، کوئی سے بتائے کہ اللہ کی عبادت، خدا کی بندگی، ذوق شوق میں نماز، تلاوت، روزہ، صدقہ، خیرات شروع کر دیتا ہے. جب شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شیطان اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے کہ اتنی لمبی نماز کون پڑھے، اتنا رات گئے تک کون جاگے. یہ مشقت برداشت کرنی ہے، یہ تنگی ہے، یہ اس کی حرارت ہے جو ہم اسے جلائے گی. یہ جو جلانے کے بعد یہ جو اونٹ کے دودھ اور اس کے گوشت میں اضافہ ہو رہا ہے نا،
عبادت کی منفعت ہے، یعنی ابتدا میں سختی ہے، ابتدا میں شوق ہے، سختی ہے، اور آخر پہ نفع ہے، یہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت بھی شوق سے شروع ہو جاتی ہے، اور درمیان میں نفس اور شیطان شرارتیں کرتے ہیں، دل اکتانے لگتا ہے، اور آخر پہ پہنچ کے نفع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ وہ چیز ہے، یہ جتنی بھی ذکر، اذکار، مراقبات سب چیزیں کی جاتی ہیں، اسی لیے ذوق و شوق اور پھر سالک پہ کبھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ولیعذ باللہ ایسی شدید کہ خدا کا ہی انکار کرنے لگے، اور آخر پہ پہنچ کے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کی عاقبت کی زندگی سمر جاتی ہے۔ یہ عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جتنے قدما ہیں ان کے الفاظ پر غور کرو تو حقائق واضح ہوتی ہیں کہ اچھا اس چیز کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے، تو اسم اور مسمى میں مناسبت ہوتی ہے۔ نام اور جس چیز کا نام رکھا گیا ہے ان دونوں میں گہرا تعلق کبھی دریافت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کا وجود علم سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی پوری امت کے برابر ہو جاتا ہے، ایک آدمی پوری امت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، یعنی لاکھوں اور کروڑوں افراد نے مل کے جو کام کرنا تھا ایک آدمی سے اللہ نے دے دیا، ابراہیم علیہ السلام۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ، ہماری نعمتوں پر بہت شکر ادا کرنے والا تو ہمارا بندہ، اجتبا، ہم نے اسے چن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے تھے لوگ، اور لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم کہتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ جو معاذ ہے نا رضی اللہ عنہ، یہ ابراہیم ہے اس سنت کے، جیسے اللہ نے اس ایک شخص سے اتنا کام دیا، معاذ رضی اللہ عنہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری امت کے علماء کے قائد معاذ ہوں گے جبکہ خدا کے یہاں جائیں گے، اور میری امت کے علماء میں اور معاذ کے درمیان پھر بھی اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تم میں سے کوئی پتھر اٹھا کر پھینکے اور کتنی دور ہو جا کر کے۔ عربوں میں یہ پیمائش کا ایک طریقہ، دنیا میں مختلف طریقے رہے، انچ، فٹ، گز وغیرہ وغیرہ۔ ایک طریقہ ان کا گھوڑا دوڑاؤ، کتنی حد تک دوڑتا ہے اتنا حصہ تم لے لو، اتنی زمین لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ، کہاں تک دوڑتا ہے، وہ زمین تمہاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس طرح کی چیزیں تھی عربوں میں، تو وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تم پتھر پھینکو گے، جتنی دور پتھر گرے گا، یہ ایک پیمائش ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے کہا پھر بھی میری امت کے علماء کے درمیان اب ان علماء میں کون کون ہے، امام راضی جیسے لوگ ہیں، غزالی جیسے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، فرمایا ان میں اور معاذ میں پھر بھی اتنا فاصلہ تو رہ ہی جائے گا جتنا تم اس کوئی پتھر پھینکے اللہ کے حضور میں جانے میں۔ اسی لیے ابراہیم کہا جاتا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم بہت دیا۔ یہ ساری چیز یہ علم ہے، انسان عبادت اور علم کے پہلو، تو انسان کے وجود کی تکمیل علم سے اور شعور سے اور عبادت سے، تینوں چیزوں سے۔ سوچے علم کتنا ہے اور پھر سوچے کہ علم کے ساتھ ساتھ شعور کتنا ہے، اور شعور جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ باطن کے انتشار کو اخلاقی اقدار پر غالب نہیں آنے دینا، پھر صحیح معنی میں وہ انسان بنتا ہے کہ یہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، عیسائیوں کے بادشاہ نے جب اس سے دیکھا ان لوگوں کا آپس کا اختلاف ہے، تو اس سے کہا میں تمہاری مدد کروں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔
تو انہوں نے کہا یہ بات الگ ہے کہ میرے اور المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات ہیں، لیکن تم یہ چاہو کہ ان سے فائدہ اٹھا کے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہم لشکر لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا اور ان کا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے مدد لیں اور اس طرح کریں۔ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ انسان شعور میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور شعور کی تعریف یہ کہ باطن کا انتشار اخلاقی اقدار پہ غالب نہ ہو، بس اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غصہ آتا ہے اور اس میں گالیاں دینے لگتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینا تو ان کا کام ہے جو بڑے ہی شدید گناہ گار ہے، اور قتل کرنا فرمایا تو کفر کے برابر۔ اور یاد رکھنا چاہیے دونوں مسئلے، کہ دوسرے کو قتل کرنے میں اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ خود اپنے آپ کو قتل کرنے میں۔ جس کو قتل کر رہا ہے نا تو قاتل گناہ گار ہو گیا، لیکن دیت دے سکتا ہے، گناہ کم ہو جائے گا، توبہ کرے گا ہمارے نزدیک پھر بھی، لیکن کوئی نہ کوئی حل تو ہے نا، اس کے عوض میں قتل کیا جا سکتا ہے، معافی ہو سکتی ہے، بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں کہ اس کے لیے خون معاف ہو جائے۔ قتل کیا نا اس نے، پیسے سے خون معاف ہو گیا، خود اس کے عوض میں یہ قتل کیا گیا تو خون معاف ہو گیا، انہوں نے چھٹی دے دی، انہوں نے معاف کیا تو معاف ہو گیا۔ حکومت بیچ میں آ گئی، حکومت نے کہا کہ اچھا بھی اس کو نہ قتل کرو، ہم اس کے خون کے بدلے میں 1 کروڑ ہم دے دیتے ہیں۔ 10 صورتیں نکل آتی ہیں، ہے گناہ گار لیکن اتنا نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کو قتل کرنے والا گناہ گار، اس لیے کہ خود کو قتل کر دے گا، خودکشی کر لے گا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب کس کو قتل کرنا ہے اس کے عوض میں؟ پیسے کس کو دینے ہیں؟ دیت کس کو دینی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو مار دیا اس نے۔ تو خودکشی قتل سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے یہ باطن کا انتشار غالب آتا ہے اور ڈپریشن میں چلے گئے۔ ڈپریشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کی رحمت میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ میرے مسائل کو حل کر دے۔ ارے یار، آپ کیا اور آپ کے مسائل کیا، حق تعالی شانو کا ایک رحمت کا جھونکا سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے اللہ انسانوں پہ کہ چند دن کے لیے اللہ نے اسی لیے کہا وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھو گے جو خدا کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کے کرتے ہیں، دریا کا کنارہ، چھت کا کنارہ۔ ایک بچہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، کنارے پر کھڑا تھا اور ڈر کھا کے گر جائے گا، تو اس سے پوچھا امیر المومنین کیا کریں، کہ بچہ بالکل چھت کے کنارے پر کھڑا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے، جو چیز بچے کو مرغوب ہے نا وہ لے جا کر دکھاؤ، پلٹ جائے، واپس آ جائے، کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ کبھی آدمی ایک قدم ادھر گیا اور مرا، گرا نیچے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، ان اصابہ خیرا اطمأن بہ، اور اگر اسے ہماری طرف سے کوئی اچھی چیز مل جائے، مہربانی ہو ہماری، عنایت ہو، کرم ہو، تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ذرا سا امتحان لے لیں، ننقلب